شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ میری رہائش گاہ پہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو میں نے زحمت دی ہے، کل دوپہر کو میں میاں نواز شریف صاحب کو محترم کو لگتا جیل میں ملا تھا سے خیر میں، تو ان سے جو بات چیت ہوئی اور جو حالات سے آگاہی ہوئی اس پہ میں آپ لوگوں کی سماع فرائشی کروں گا تھوڑی دیر کے لیے، اور میری درخواست ہے کہ اس جو گفتگو کا موضوع جو ہے وہ صرف اور صرف میاں صاحب کی جو صحت کے حوالے سے ہے وہی رہے، کوئی اور جو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں ملکی حالات کے متعلق اور وہ میرا ہے کسی اور وقت کے لیے آپ سے اظہار کر لیتے ہیں، کسی اور وقت پہ کر لیں گے۔ میاں صاحب نے باوجود اس بات کے کہ میں نے اور شہباز شریف صاحب نے مریم نواز بھی وہاں بھی موجود تھے، افضل شہباز صاحب بھی موجود تھے، چار لوگ ان کو ملنے گئے ہوئے تھے، ان کا جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو باوجود ہمارے کہنے کے اور اصرار کے کہا کہ میں اسپتال میں نہیں جاؤں۔ کل بھی جو اٹیمپٹ تھا ان کو پرسویٹ کرنے کا، ان کو قائل کرنے کا کہ وہ اپنی صحت کے حوالے سے اسپتال میں چلے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے 2 دفعہ پچھلے 2-3 مہینے میں اسپتال میں لے جایا گیا ہے اور وہاں پہ کوئی ان کا کوئی علاج سچ جو ہے وہ کوئی نہیں ہوا۔ صبح ایک ڈاکٹر آیا تھا، وہ ان کی شوگر چیک کر لیتا تھا، بلڈ پریشر چیک کر لیتا تھا، اسی طرح شام کو شوگر بلڈ پریشر چیک ہو جاتا تھا۔ جو ان کو امراض ہیں شوگر کی یا بلڈ پریشر کی یا دل کی، جو پرانے مریض ہیں ان کی کئی دفعہ اسٹنٹ پڑ چکے ہیں، 2 جو ہے وہ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہیں، اور 2003 سے یہ دل کی ان کی اس کا سلسلہ چل رہا ہے، تقریباً 16 سال سے وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اسی طرح ڈائبٹیز بھی ان کی جو ہے وہ بھی پرانی ان کو کئی سالوں سے مسئلہ چل رہا ہے، بلڈ پریشر۔ ان کا خیال تھا کہ جو تشخیص وغیرہ آلریڈی ہوئی ہے، جو مرض جو ہے ان کے آلریڈی پتہ ہے، ان کے حوالے سے کوئی علاج ہوگا، کوئی جو ہے وہ اینجیوگرافی ہوگی یا کوئی اور اس قسم کا ہوگا، اور لیکن ان کو کہتے ہیں کہ ان دونوں جو ان کے اسٹیز ہاسپٹل میں رہے، جناح ہاسپٹل میں اور سروسز ہاسپٹل میں، ان میں سوائے اس کے کہ کبھی کسی جگہ لے جاتے تھے، کبھی کسی ہاسپٹل میں لے جاتے تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی وہاں پہ خاطر خواہ علاج نہیں ہوا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ زیادہ سٹریس میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا، اور جیل میں واپس آ کے کم از کم مجھے وہ سٹریس نہیں ہے کہ میں حکومت جو ہے وہ میری مرض کو، میری بیماری کو جو ہے اپنی سیاسی مائلیج کے لیے استعمال کر رہی ہے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے جو ان کو اسپتال میں فون کر دیا ہے، ہم ان کا چیک اپ کرا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کے اوپر جو ہے ان کی جو تشخیص ہے امراض کی، اس کو انڈر اسٹیٹ کرنے کا انسٹرکشن حکومت کی طرف سے دباؤ تھا ڈاکٹرز پہ کہ اگر ان کی بیماری لیٹ سے 100 ہے تو وہ ان کو 70 یا 80% جو ہے وہ بیماری کو جو ہے وہ بتلایا جائے۔ حکومت کے پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اس طرح اوپینین نہیں دے سکے ان کے متعلق جس طرح ایک عام مریض جو تشخیص کے لیے جاتا ہے اس کا جو ہے وہ اوپینین دیں گے۔ سیاست کی وجہ سے میاں صاحب کے جو ایک سیاسی کٹ کاٹ ہے اس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ان سے
دکھی ہے، اس بات سے خوفزدہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا خدا خواستہ مرض جو ہے وہ مزید ڈیٹیریٹ ہو جیل کے اندر اور اسپتال کے اندر، اسپتالوں میں بغیر نگہداشت کے مزید ڈیٹیریٹ ہو، تاکہ خدا نخواستہ یہ مرض جو ہے یہ irreversible. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک سوچے سمجھے پلان کے اوپر میاں نواز شریف کی جان لینے پہ تھی، اور ان کی جو پرسوں وہاں پہ ایک صاحب گئے تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، جی ڈاکٹر شباز کے ڈاکٹر شباز گل صاحب تھے. لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہوں، کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اس لیے ان کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے. ان کے ساتھ دو اور ڈاکٹر تھے، ایک کنگ ایڈورڈ سے اور ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے ڈاکٹر. انہوں نے بھی جو ان کی جو سچویشن ہے، جو کنڈیشن ہے، میڈیکل کنڈیشن جو ہے میاں صاحب کی، اس کو کنفرم کیا ہے. وہ کوئی اس میں ان کی کوئی سچویشن جو ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو میڈیکل ہیلپ کی یا نگہداشت کی جو ہے وہ کانسٹنٹ کی ضرورت ہے. ان کو کسی وقت بھی خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ارائز ہو سکتی ہے کہ ان کو کسی ہاسپٹل میں لے جانا پڑے. انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں پہ ایمبولینس جو ہے ایک باہر کھڑی کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی وقت خدا نخواستہ ضرورت پڑ گیا تو صاحب کو کر کیا جا سکتا. اس سچویشن میں مختلف قسم کے جو بیانات جو حکومتی عہدیداروں کے، وزیروں کے پچھلے 2-3-4 ماہ میں آتے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے میرا خیال ہے کہ جو بنیادی انسانی اقدار ہیں ان کے بھی منافی ہیں. وہ میاں صاحب کی جس طرح بیگم کلثوم نواز مرحومہ اللہ ان کو جنت دے، ان کے متعلق یہ پی ٹی آئی کے لیڈر کہتے تھے کہ ان کی بیماری جو ہے وہ ایک جعلی اسٹنٹ ہے. تو یہاں پہ تو بیمار آدمی کو اپنی بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. بیگم کلثوم نواز نے کی وفات نے اس چیز کو ثابت کیا. ان کے دشمنوں کو، پی ٹی آئی والوں کو یا ان کی جو ایڈورسریز ہیں ان کو یہ یقین دلایا اس وقت آیا جب وہ دنیا سے رخصت ہو. اسی طرح میاں صاحب نے جب اوپن ہارٹ سرجری کرائی، وہاں پہ روزانہ ایک کیمرہ اور یہ مائک پکڑ کے لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے تھے کہ جی ان کا کوئی آپریشن نہیں ہوا. چودھری اعتزاز احسن صاحب آپ کو یاد ہوگا، ایک ڈاکٹر تھے، وہ کوئی سو کالڈ پی ٹی آئی کے، وہ باہر پہنچ کے انہوں نے کہا جی کہ اسپتال بھی ان کا ہے اور بیگم کلثوم نواز جو ہے وہ بیمار نہیں ہے، ویسی اندر ہے. میاں صاحب کا آپریشن جو ہے وہ جعلی ہے، ان کو قمیض کھول کے جو ہے اسکار دکھانا چاہیے. اس ماحول کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے معاملات جو ہے وہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے ہیں. جو میرے اس کے فیصلوں کے آگے میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے. میں یہ اپنی بیماری کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے حکومت کو استعمال نہیں ہونے، اور میں جیل میں رہوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. عدلیہ سے میری اپلیکیشن جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے عدلیہ کے سامنے ضمانت کے لیے. میں اس کا انتظار کروں گا اور میں جیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ان کا قطعی طور پہ فیصلہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سیاسی ماحول جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پستی کی طرف چلا گیا ہے، خصوصاً جس طرح کے بیانات وزیر اعظم دیتے ہیں، جس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو ایک بنیادی انسانی اقدار ہوتی ہیں جس میں کوئی لحاظ ہوتا ہے، کوئی ظرف ہوتا ہے، کوئی اس قسم کی جو آنکھوں کی جو ہے ایک حیا ہوتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے. لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ ملانا اوائڈ کرنے کے لیے وہ پیچھے سے قطاروں کے اندر سے ہوتے ہوئے وزیر اعظم آتے ہیں
اور کوشش کرتے ہیں کہ جس وقت قومی ترانہ جو چل رہا ہو اس وقت اندر آئیں تاکہ اصلاحات نہ بنانا پڑے. بریفنگ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے دی, بڑی اچھی بریفنگ دی, اس کا ہم شکر گزار ہیں. آپ پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے, کرسی ان کی بعد میں اٹھا دی گئی. یہ اس ماحول کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جو میرا دل کرتا ہے کہ ان کا علاج ہو, میں ان کا ورکر ہوں, میرے دائیں بائیں ان کے ورکر بیٹھے ہوئے, ہمارا دل کرتا ہے ان کا علاج ہو, لیکن ان کا اس ماحول کے اندر جو انہوں نے سٹینڈ لیا اسپتال نہ جانے کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے جس بندے کی اس کے نفس مجبور ہوئی ہو, اس کی بیماری کو سیاست کا موضوع بنایا گیا ہو, اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہو, اس لحاظ سے ان کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہے. وہ جس طرح ان کو پھیرے کبھی کسی جگہ آپ دیکھتے تھے, آپ میڈیا پہ آپ ہی دکھاتے تھے کہ کبھی ان کو کہیں لے جا رہے ہیں, کبھی ان کو کہیں لے جا رہے ہیں. تو یہ میں کل کی جو رویداد تھی, ان کے کڈنیز بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کرے, وہ اس وقت ڈگری جو 3rd ڈگری جو ہوتی ہے اس کے تک پہنچے ہوئے ہیں. ان میں اسٹون بھی ہے اور سسٹ بھی ہیں, کڈنیز بھی ان کے پراپر فنکشن نہیں کرتے. اس طرح جو ہے ملٹیپل ان کو پرابلمز ہیں صحت کی, جن کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے دن بدن جو ہے وہ گر رہی ہے. لیکن جس قسم کا ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے ملک کے اندر, جتنی تلخی اور جتنی ٹینشن اور جتنی ایکرمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو سیاست میں ایک طور طریقہ ہوتا تھا وہ بھی میرا خیال ہے وہ پیشہ پرینہ بن چکا ہوا ہے. اس ماحول میں آپ لوگوں کے وساطت سے, میڈیا کی وساطت سے, آپ کی مہربانی ہے آپ تشریف لے کے آئے, بتانا چاہتا تھا کہ میاں صاحب کا اسپتال جانا, جیل سے شفٹ ہونا جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے. ان کی فیملی ابھی بھی جو ہے اس تگدو میں ہے کہ وہ مان جائیں. پرسوں ان کی والدہ بھی گئی تھی, ان کی شیرہ بھی گئی تھی, باقی جو ممبران ہیں فیملی کے وہ بھی وہاں پہ گئے تھے, لیکن انہوں نے ان کی بات جو ہے نہیں مانی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کی جو ریئیکشن جو ہے وہ بڑا ایک لاجیکل ہے. اور یہی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ میں بھائی صاحب میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ خدا نخواستہ میاں نواز شریف کی صحت میں کوئی بگاڑ پیدا ہوا یا ان کی جان کو خطرہ ہوا, کوئی ایسی سچویشن ارائز ہوگی تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک ایسا رخ لے لے گی جس میں پھر تشدد کی جو ہے رستے کھلے گی. پھر اس میں سیاست نہیں رہے گی, وہ ایک متشدد ذہن جو ہے وہ پرمان چڑھیں گے. پھر اس ملک میں جو آلریڈی ہماری معیشت کا جو برا حال ہوا ہے, ہماری سیاست کا برا حال ہوا ہے, ہماری سرحدوں میں جو خطرات جو ہیں اس وقت منڈرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے محافظوں کو, ہماری سرحدوں کے جو محافظ ہیں, ہماری فضاؤں کے, ہمارے پانیوں کے جو محافظ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو, ہماری دعا ہے. لیکن جو فضا ہم نے ملک کے اندر بنائی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیرونی دشمنوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنے خطرات اس وقت ہمارے اندر, ہماری جو ملک کی سرحدوں کے اندر جتنے خطرات ہیں, ہماری اپنی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, ہمارے اپنی جو کیلسنس کی وجہ سے, اپنی جو ایک انسینسٹیوٹی ہے جو اس کی وجہ سے, میں سمجھتا ہوں کہ نیک حکمران جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جب وہ قوموں سے خوش ہوتے ہیں تو نیک اور اچھے حکمران جو ہے اور خوشحالی اس قوم کو عطا کرتے ہیں. جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں اور جس وقت جو ہماری معیشت کا حال ہے, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس وطن عزیز کو جو ہے وہ اپنی امان اور اپنی پناہ میں رکھے, اور جو ہماری ملک کی عزت اور ہمارے ملک کی جغرافیائی محدود کی, ہمارے ملک کی سرزمین کی جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں,
جو بہادر بیٹے بیٹیاں ہمارے حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حامی ناصر ہو. یہی آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں. جی خواجہ صاحب، آج جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات کرنے کی خواہش رکھ رہے ہیں اور امکان کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی. ایک تو اس پہ، اور دوسرا جو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے. سیاسی صورتحال میں نے آپ کو بتایا کہ میں کسی وقت آپ سے بات کر لوں. مجھے رات کو قمرالزمان قاہرہ صاحب کا فون آیا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ میاں صاحب کی ملاقات ہو جائے، لیکن آپ بھی جو ہے ہوم سیکرٹری اور آئی جی پریزنٹ اپروچ کریں. تو پھر رات کو تقریباً اراؤنڈ مڈ نائٹ مجھے میری ان سے پھر بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپلیکیشنز جو ہے نا آئی جی پریزنٹ کو اور ہوم سیکرٹری کو بھجوا دی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ کل صبح جو ہے ہمیں اجازت مل جائے گی اور میاں صاحب کو آج صبح کرنے جائیں گے. میں نے کچھ دوستوں کو وہاں پہ ریکویسٹ کی تھی جو لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں کہ آپ بھی ذرا ہیلپ کریں کہ ان کی آج ملاقات ہو جائے. ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس آزمائش کے وقت میں میاں صاحب کی مزاج پرسی کے لیے اور صحت کے لیے اور بھائی صاحب، میاں صاحب کا علاج جو ہے وہ پی آئی سی میں کیا ممکن ہے یا بیرون ملک ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی ایک سیاست کا موضوع بن گیا ہوا ہے کہ میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں. یہ میاں صاحب نے کسی اسٹیج پہ اس چیز کو ڈیمانڈ نہیں کیا کہ مجھے باہر بھیجا جائے. لیکن اتنا تو ہے نا کہ آپ دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کسی مکان کو یا کسی عمارت کی جو ہے وہ آلٹریشن کراتے ہیں یا اس کو امپروومنٹ کراتے ہیں، تو آپ جنہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ ان کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ بنائی ہے، اس میں پائپ کدھر ہے، ادھر بجلی کدھر ہے، اس میں پلمبنگ کدھر ہے. اسی طرح جن لوگوں نے ان کے 2003 سے 3-4 دفعہ سٹنٹ ڈالے ہیں، 2 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری کی ہے، تو ان کا خیال ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں کہ ان لوگوں سے کم از کم رابطہ تو کیا جائے. جو یہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں اور ان کے مشورے سے ان کا علاج ہو. تو یہ ایک اپروچ ہے ایسی کہ جو یہاں بھی جو ہے جب تک جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ضمانت کا انتظار کروں گا اور مجھے عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے کہ مجھے ان سے انصاف ملے گا. اس کے بعد اگر انہوں نے جانا ہوا باہر، جو بھی پروسیس ہوگا، اگر ای سی ایل پہ ہوں گے تو ای سی ایل سے اجازت لے لیں گے، کورٹ سے اجازت لے لیں گے کہ میں آج کی بات جانا چاہتا ہوں. لیکن فوری طور پہ تو یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ان کے جو معالج وہاں پہ ہیں ان سے بات کر کے ان کا علاج تو شروع کیا جا سکتا ہے. ان کے معالج جو ہیں جنہوں نے ان کا پچھلے 16-17 سال سے جو علاج کر رہے ہیں ان کو ٹیلی فون پہ یا اسکائپ پہ یا کس طرح جو ڈاکٹر اپنی زبان میں ان سے پوچھ لیں گے بھائی اس وقت یہ کنڈیشن ہے، اس وقت یہ کنڈیشن ہے، ان سے بات کر کے ان کا علاج تو اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح اسپتالوں میں ان کو چکر لگا کے اور صرف جو ہے کہ میڈیا کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم یہ میاں نواز شریف کو اسپتال لے آئے ہیں. آپ پہلی یہ دفعہ جب ان کو لے کے گئے تھے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے کے جاتے ہیں، ان کو سروسز ہاسپٹل لے گئے، پھر اس کو جناح ہاسپٹل لے گئے. جس بندے کو جس چیز کی شکایت ہے اس کے متعلقہ اسپتال میں لے کے جاتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے ان کی بیماری کی جو بگڑتی صورتحال ہے اس کو اور زیادہ ورسن ہونا دینا چاہتی ہے. کیا نیت ہے ان کی؟ مجھے تو سراسر بدنیتی نظر آتی ہے حکومت کی سارے معاملے کے اندر. اور میاں نواز شریف نے 1,30,00,000 ووٹ 32 لاکھ ووٹ کیے ہوئے ہیں. 3 دفعہ اس ملک کے تعداد کا 3 دفعہ وزیر اعظم میاں نواز شریف رہا ہے، 2 دفعہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، اس سے پہلے فائنانس منسٹر رہے ہوئے ہیں. ایک بندہ ہے جس کے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ اس کو صرف سیاسی دشمنی اور کم ذرفی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، ذاتی اناد کی وجہ سے، وہ تو چل کے گیا تھا آپ کے اوپر کوئی کا حادثہ ہوا تھا، اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی جو ہے مسلمانوں میں. بڑے دل کا مالک ہے، بہت بڑے دل کا مالک ہے. ہمارے حکمران جو ہیں گالیاں دیتے ہیں، حد زبانی کرتے ہیں
اور جو بد زبانی کرتا ہے اس کو انکریج کرتے ہیں، اس کو قربت زیادہ ہو جاتی ہے. جو بد زبان لوگ ہیں ہماری اس وقت سیاست میں، ان کو قریب لے آتے ہیں. یہ کیا ہم نئی نسل کو آنے والے وقتوں میں کیا سبق دے رہے ہیں، کیا ان کو پڑھا رہے ہیں؟ یہ اس طرح ایک اچھی قوم اور اچھی سوسائٹی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اس طرح نہیں چڑھتی. اس کے بڑے سنگین نتائج نکلیں گے. اور فی الحال اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ سیاسی باتیں ہوتی رہیں گی، سیاست بھی ہوتی رہے گی. ملک کی خیر مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو صحت دے. اور پاکستان بھر میں جو ان کے چاہنے والے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ ان کی صحت کے لیے دعا گو رہیں. اور جس طرح انہوں نے کل ہم آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ انہیں خالق کے سپرد کر دیے ہیں، اللہ کے سپرد کر دیے ہیں. ان کو جو اسپرے ہوتا ہے، جو جب وہ انجائنا ہوتی ہے جو اسپرے ہوتا ہے، وہ بھی اتنے فریکوینٹلی وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو زبان کے نیچے پہلے گولی رکھتے ہیں، اب اسپرے بھی وہ کرتے ہیں. اور پہلے ان کو چلتے وقت جو ہے انجائنا ہوتی تھی، اب ان کو بیٹھے ہوئے آرام کرتے وقت یہ انجائنا ہوتی ہے. یہ سارے سمٹمز جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کی بیماری کی جو ہے ڈیٹیریشن کی سمٹمز ہیں. اور اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے. عمران خان کا میاں صاحب کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو صحت دے. بڑے بھیانک نتائج یہ ہماری جی خواجہ صاحب، بیان نہیں کرنا چاہتا اس کے نتائج کیا نکلیں گے، لیکن اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، کسی کے لیے بھی اچھے نہیں نکلیں گے. خواجہ صاحب، نواز شریف صاحب آپ کے لیڈر بھی ہیں اور پرانی رفاقت بھی، آپ کے دوست بھی ہیں. کیا اس موجودہ صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیا ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے کہ میاں صاحب کا علاج بھی ہو جائے اور اپوزیشن بھی مطمئن ہو جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماحول ہی اتنا خراب ہو گیا ہوا ہے، اتنا ماحول جو ہے وہ اس میں اتنی زیادہ تناؤ ہے، اتنی زیادہ تلخی ہے کہ جو میاں صاحب نے جو سٹینڈ دیا ہے وہ اس کی لاجک مجھے سمجھ آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ضمانت کی اپلیکیشن جو ہے اس کا انتظار کروں. مجھے کبھی امید ہے کہ مجھے ریلیف مل جائے گی. میں کمپرومائز جو ہے کس قسم کی جو ہے غیر انسانی سلوک جو کیا جا رہا ہے اس کے اوپر میں کمپرومائز جو ہے سے اپنی صحت کے معاملے میں ٹھیک ہے، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، خرابی ہو رہی ہے میری صحت کی، لیکن میں اس کو جھیلوں گا. لیکن میں اپنی صحت کو حکومت کے لیے یا اپنے مخالفین کے لیے سیاسی مائلیج کا یا سیاسی فائدہ اٹھانے کا موضوع یا آبجیکٹ نہیں. بھائی صاحب، یہ جب تک جو ہے نا کورٹ سے کوئی ڈسیزن نہیں لیا جاتا میاں صاحب کے علاج کے لیے، آیا گورنمنٹ یہ پرمیشن نہیں دے رہی کہ جو ان کے جو ہے نا جو بیرون ملک مالک ہیں ان کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے؟ اس کا کوئی انہوں نے نہیں دیا، طور پہ کوئی نہیں دیا. تو خواجہ صاحب کوئی تو ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ میاں صاحب کا فی الوقت فوری طور پہ علاج ممکن ہو سکے اور آپ مطمئن ہو جائیں. دیکھیں وہ میرے بھائی وہ 2 دفعہ اسی امید پہ جیل سے گئے ہیں. ایک دفعہ میرے 11 دن رہے ہیں اور ایک دفعہ 8-9 دن رہے ہیں، دونوں دفعہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی علاج نہیں ہوا اور ڈاکٹر ڈرتے ہیں. دیکھیں جو لاہور میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا یار میں کوئی سچ بول کے جو ہے کسی کا جو ہے سیاسی انتخاب کا نشانہ بن جائے. وہ صحیح صورتحال بھی جو ہے وہ اس پریشر میں جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ نہیں بتا رہے ان کی ایکچوئل صورتحال کیا ہے، کہ وہ ہر وقت اس خطرے میں ہے خدا نخواستہ کہ ان کو کوئی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. ہم نے تو کل پوچھا ان سے جیل کی جو انتظامیہ تھی کہ کوئی میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ جو کل لوگ آئے تھے وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ یہاں پہ ایمبولینس جو ہے رہے گی باہر، اور اگر خان خاص سے اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے ان کو ٹرانسپورٹ کر دیا جائے گا اسپتال کے اندر. تو لیکن کوئی ایسا
کو انصاف میں وہ خالی پوری باتیں کر کے یہ وزٹ بھی جو ہے یہ بھی ایک سیاسی مقصد کے لیے ساتھ وہ الرحمان شامی صاحب کو لے کے گئے ہوئے تھے اور وڈائی صاحب کو انہوں نے لے جانا تھا لیکن وہ میرا خیال ہے کشمیر وغیرہ میں جا سکے تو وہ میری بات ہوئی پرسوں رات کو جب میاں صاحب کو پیغام ملا کہ ڈیلیگیشن ملنا چاہتا ہے تو میاں صاحب نے خوشی کے ساتھ انکار کیا. تو مجھے پیغام ملا میاں صاحب سے کہ آپ وہ پیغام جو ہے پرویز خٹک صاحب کی طرف سے میں نے پرسوں رات جو ہے پرویز خٹک صاحب کا شکریہ ادا کیا. میں میاں صاحب سے پیغام ملا ہے تو ڈیلیگیشن لیکن پھر یہ لوگ جو ہے وہاں پہ پہنچ گئے. میاں صاحب ان سے ملے. ایک ان کا فطرتاً وہ ایک بڑے لحاظ والے اور شائستہ شخص ہیں تو میں نے شکریہ پروفیسر صاحب کا ادا کر دیا تھا. لیکن مجھے یہ کہا تھا کہ ان حالات سے جو ہے میاں صاحب بہت شکریہ. ملاقات نہیں ٹیلی فون پہ بات. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ.